اس کو بنایا نا کسی، اس کی تعریف اس کے بنانے والے کی تعریف، اس پر اعتراض اس کے بنانے والے پر، بلا تشبیہ و تمثیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنایا کس نے؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا کس نے ہے؟ اب قرآن کے انداز پر غور کریں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد ہم نے شاہد بنا کے بھیجا، ہم نے بشیر بنا کے بھیجا، ہم نے نذیر بنا کے بھیجا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے بھیجا رحمت کائنات کے لیے بنا کر۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُم رسول، آ گئے تمہارے پاس رسول۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے عطا کیا، ہم نے بھیجا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے کوثر عطا کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے ذکر بلند کیا۔ اللہ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، پیارے ہم نے عطا کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے رسول بنایا، ہم نے نبوت عطا کی، ہم نے علم عطا کیا، ہم نے حکمت عطا کی، ہم نے دانائی عطا کی، ہم نے کوثر عطا کیا، ہم نے ذکر کی بلندی عطا کی، ہم نے رحمت بنایا، ہم نے شاہد بنایا، ہم نے بشیر بنایا، ہم نے نذیر بنایا، سراج منیر بنایا۔ اللہ فرماتا ہم نے بنایا، ہم نے بھیجا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے کوثر کا مالک بنا دیا، ہم نے ذکر بلند کیا۔ تو اللہ اپنے محبوب کی عطا کرنے پر، اپنے محبوب کے ذکر کو، اپنے محبوب کے فضل کو، اپنے محبوب کے اوصاف کو اپنی طرف ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے دیا، ہم نے بھیجا، ہم نے بنایا۔ تو یوں سرکار کی تعریف اصل میں ان کے بنانے والے خدا کی تعریف ہے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ تعریفیں جو ہے یہ اصل میں بنانے والے کی تعریفیں ہیں۔ یہ ساری رات کو ذکر مصطفیٰ کرتا رہے تو یہ اصل میں ان کے بنانے والے خدا کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جس خالق نے ان کو بنایا ہے وہ خالق کس شان کا مالک ہے، جس نے ایسا عظمت اور شان والا رسول بنایا ہے کہ جو اشارہ کرے کس موقع پر، جب کفار معجزہ طلب کرے۔ کیسے طلب کرے؟ یمن سے بلائے حبیب یمنی کو، یمن سے حبیب یمنی کو بلائیں اور کہیں کہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورۃ القمر کی پہلی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نور العرفان کے صفحہ 843 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حبیب یمنی کو یمن سے بلایا۔ اس کا مکے کے لوگوں کا بڑا سا رسوخ تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ آ کر روک لوگوں کو، نئے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ حبیب یمنی آیا، ابو جہل نے، انہوں نے بڑی شکایتیں لگائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ حبیب یمنی کہنے لگا ان کو بھی بلاؤ جن کی تم باتیں کر رہے ہو، میں ان کی بھی سنوں وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے ان کی سن لی تو ہمارے ہاتھ سے گئے، ان کے سامنے نہیں جانا۔ اس نے کہا ایسا بھی کیا؟ نہیں سامنا ہوا تو تم پر بھی جادو چلا دیں گے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ میں باتیں ہی ایسی لے کر آیا ہوں، جادو چل ہی نہیں سکے گا، بلاؤ تو صحیح۔ بلایا گیا، اب تشریف لے گئے۔ حبیب یمنی کہنے لگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر آپ واقعی نبی ہیں اور جادوگر نہیں ہیں تو جادو چونکہ زمین پر چلتا ہے، آسمانوں پر نہیں چلتا، ہمیں چاند ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ میں دو باتیں لایا ہوں، ایک بات یہ کہ چاند ٹکڑے کرے، دوسری بات دل میں رکھوں گا اگر آپ نبی ہوئے تو آپ غیب کی خبر کو جانتے ہوں گے۔ چاند کو ٹکڑے کرے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے نصیب چمک اٹھے، چاند کی تو قسمت چمک اٹھی۔ وہ چاند جو محبوب کے اشاروں پہ بچپن میں کھیلتا رہا ہے، جو چاند محبوب کے اشاروں پہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے، آپ کے مہد میں، آپ کے جھولے میں، آپ کے اشاروں پر جو ہے کبھی ادھر جاتا ہے، جو آپ سے باتیں کرتا تھا، جو آپ سے کھیلتا رہا ہے، وہ چاند جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوریاں دیتا رہا ہے۔ یہ ہم ہی نہیں کہتے بلکہ انجیل برناباس، عیسائیوں میں مستند مانی جانے والی انجیل برناباس کے باب نمبر 72 میں صفحہ 85 پر یہ الفاظ حضرت عیسیٰ کے موجود ہیں۔
جناب عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں verily I say to you the moon shall minister sleep to me in his boyhood and when he shall be grown up he shall take her in his hands the world beware of casting him out. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں بڑی سچی بات بتاتا ہوں کہ جب ان محبوب کا اس محبوب کا بچپن ہوگا تو چاند انہیں لوریاں دے دے کر سلاتا ہوگا, چاند انہیں لوریاں دیتا ہوگا. And when he shall be grown up, جب وہ جوان ہو جائیں گے, he shall take her in his hands, وہ چاند کو اپنے قبضے میں لے لیں گے, چاند ان کے ہاتھوں میں ہوگا, چاند ان کے قبضے میں ہوگا. The world be beware of casting him out. دنیا انہیں ٹھکرانے کے معاملے میں خبردار رہے. جناب عیسیٰ خبردار کر گئے لوگوں انہیں ٹھکرا نہ بیٹھنا, انہیں رد نہ کر بیٹھنا, بلکہ ہم تو پیار کرتے ہی کرتے ہیں, ہم تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں. اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا انداز آپ دیکھیں, اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی فرماتے انجیل برناباس باب نمبر 42 حضرت عیسیٰ کے الفاظ for I am not worthy to enclose the ties of the hawser or the ledges of the shoes of messenger of God whom you call Messiah, who was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth and so his faith shall have no end. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. اللہ اللہ اللہ, وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کر دے, اندھوں کو گھیارا کر دے, کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دے, صاحب کتاب صاحب شریعت رسول, مہد میں بولنے والے رسول جناب عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے والے رسول حضرت عیسیٰ جو عظمت اور مقام میں کتنی بلندی پر ہے, مگر ان کی چاہت, ان کی محبت, ان کا انداز پیار دیکھو. وہ کہتے لوگوں تم جسے مسیحا کہتے ہو, میں عیسیٰ اس آخری پیغمبر کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا. who was made before me, جو مجھ سے پہلے بنے تھے, and shall come after me, اور میرے بعد تشریف لائیں گے, and shall bring the words of truth, وہ تو سچائی کے الفاظ لے کر آئیں گے, and so his faith shall have no end, اسی لیے ان کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا. ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہے, چاند دو ٹکڑے ہوا, کافروں سے فرمایا تم لوگ گواہ رہنا, چاند ٹکڑے ہو گیا ہے. حبیب یمنی کہنے لگا میں نے دیکھ لیا, اب اس کو جوڑ دے, جوڑ دیا. حبیب یمنی کہنے لگا دوسری بات میرے دل میں ہے, اگر آپ ظاہر کر دے, فرمایا بات ظاہر کروں یا کام ہی پورا کر دوں؟ جو دل میں تو مراد لے کر آیا ہے تیری مراد نہ پوری کر دوں؟ کہنے لگا یہ تو بڑے کمال کی بات ہو جائے. فرمایا تو جب گھر سے چلا تھا تیرے دل میں یہ مراد تھی کہ مکے جا رہا ہوں, اگر وہ اللہ کے نبی ہوئے ان سے دعا کرواؤں گا. کیا مراد کیا لے کر چلا تھا کہ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہری ہے, گونگی ہے, ہاتھوں سے معذور, پیروں سے معذور, کوڑ کی مریضہ. تیرے دل میں مراد تھی اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا کہ میری بچی کو یا تو موت آ جائے یا شفا آ جائے. فرمایا جا جا, تیری بچی کو شفا دے دی گئی ہے, جا تیری بچی کو شفا دے دی. ابھی بھائی ہم نہیں کہنے لگا مکے والوں تم مانو یا نہ مانو, میں مان گیا, میں مان گیا. ابو جہل کہنے لگا میں نہیں کہتا تھا تو تجھ پر بھی جادو چل جائے گا. ابھی بھائی ہم نہیں کہنے لگا ظالموں دیکھتے نہیں چاند ٹکڑے ہو گیا ہے, دیکھتے نہیں غیب کی خبریں بتا رہے ہیں. نبی ہوتا ہی وہ جو غیب کی خبریں بتائیں. نبی اصل میں لفظ نبی جو ہے یہ بتا ہی یہی رہا ہے. نبی نباؤن سے ہے, نباؤن پوشیدہ خبر, نبی پوشیدہ خبریں بتانے والا. حبیب یمنی مسلمان ہو گئے, یمن گئے, گھر پہنچے, دروازہ کھڑکایا, دروازہ کھلا, سین میں ایک بچی کھیل رہی ہے. اپنی بیوی سے پوچھتا یہ بچی کس کی؟ اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتا. اس نے دیکھا چہرہ بھی روشن, آنکھیں سلامت, ہاتھ پاؤں سلامت. اتنی تبدیلی اس کے ذہن میں نہیں تھی, اتنی بڑی تبدیلی کا اس کو ذہن نہیں تھا. بچی پوچھتی اب میں یہ میرا ابا؟ اس نے کہا ہاں بیٹی یہی تیرا ابا جو مکے گیا ہوا تھا. وہ حیرت سے اپنی بچی کو دیکھ رہا ہے. بچی دیکھ کہتی بابا کیا دیکھتا ہے؟ کہنے لگا بیٹی اتنی بڑی تبدیلی. وہ کہنے لگی بابا بولا نہ بن, خود ہی مکے جا کے دعائیں کرواتا ہے, خود ہی آ کے پوچھتا اتنی بڑی تبدیلی. وہ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش نصیب ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا میں تجھ سے زیادہ خوش بخت ہوں. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگی بابا تو گیا مکے, معجزے طلب کیے, معجزے دیکھے, معجزے دیکھ کر مسلمان ہوا, اور مجھے اس معجزوں والے نے آ کر کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا.
آ کر کلمہ پڑھا دیا. ہوا کیا؟ ماں کہتی ہے چاند ٹکڑے ہو گیا تھا. پھر وہ بچی کہتی میں تو تھی نابینا, نیرا ہی نیرا. ایک دم میری آنکھوں میں چمک آنا شروع ہوئی. میں نے دیکھا ایک نور والا آیا, ایک نور والا آیا. اس نے آ کر دستے شفا مجھ پر رکھا, مجھے کلمہ پڑھایا.